حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت اور طریقے پر عمل کرنے کا اس حدیث میں کہا۔ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنت النبی طریقتہ التی کان یتحراھا۔ پیغمبر کی سنت ان کا وہ طریقہ جن کو وہ قصداً اختیار کرتے تھے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سنت کی تعریف کی، یہ اتنی جامع تعریف ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد کی تعلیمات، عبادات کی تعلیمات اور عبادات کے طریقے، معاملات، معاشرت، اخلاق، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، ان کا رہنا سہنا، زندگی کے مختلف مواقع میں ان کے کیے گئے فیصلے، ان کے اعمال، ان کے طور طریقے، ان کا برتاؤ، ان کی صلح، یہ ساری چیزیں اس تعریف کے اندر آ جاتی ہیں۔ یعنی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کی، جن عقائد کی تعلیم دی، جن اعمال کو کیا، لوگوں کے ساتھ رہنے کا جو طریقہ اپنایا، لوگوں کو معاف کرنا، سزا دینا، لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا کا جو بھی طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اس تعریف کے اندر آ جاتا ہے۔ تو سنت النبی سے مراد طریقتہ التی کان یتحراھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ کہ جس کو وہ قصداً اختیار کرتے تھے۔ سنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین کی سنت سے مراد کیا ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت سے مراد اللہ کے نبی کا وہ طریقہ ہے جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، چونکہ صحابہ کرام مقتدی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور مقتدی اپنے امام کے بارے میں زیادہ جانتے ہوتے ہیں، اور ان مقتدیوں نے ہی، صحابہ کرام نے ہی، خلفائے راشدین نے، اور انہوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس پر روایات تو اور صحابہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سب سے زیادہ روایات نقل کی، لیکن ان کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کا زیادہ اہتمام کیا گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب علیکم، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو سنت النبی سے کیا مراد ہے؟ دوسری بات سنت الخلفاء الراشدین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں نے بتایا کہ سنت النبی سے مراد طریقتہ التی کان یتحراھا، اور سنت الخلفاء الراشدین سے مراد خلفائے راشدین کے وہ کیے گئے اعمال، وہ کیے گئے فیصلے، وہ ان کے طریقے جن کو انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر ان کو اپنایا، لوگوں میں ان کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جو طریقے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے لوگو، تم پر یہ طریقے بھی لازم ہیں۔
اس حدیث میں کہا گیا علیکم، علیکم علا کا معنی الزام آتا ہے، علا علیکم۔ اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت النبی اور سنت الخلفائے راشدین پر عمل کرنے کے بارے میں کہا کہ اس پر مداومت اختیار کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی پابندی کریں، اس کے بارے میں کہا۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوتا ہے۔ اب اس مہینے میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ایک خوشی کا سماں ہوا، ایک گمراہی سے بچنے، گمراہی کا دور کا اختتام کی طرف ایک ابتدا ہوئی، اور روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ظلمات کے خاتمے کا آغاز ہوا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ اب یہ مہینہ اس لیے مسلمانوں کے لیے بہت اہم مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ جس نبی نے اپنی امت کے لیے اتنا کچھ کیا، قربانیاں دی، دین کے لیے ماریں کھائی، دین کی تعلیم جگہ جگہ دی، اور آسانی کا، ہر چیز میں آسانی کا باعث بنا، وہ نبی کہ جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، کہ جس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں، اس امت کو، اس قوم کو، جن کے نبی کی اس مہینے میں ولادت ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب سنت پر عمل کیسے کیا جائے؟ تو میں اس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے مخاطبین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ 2-3 کام کیجئے۔ ایک پورا مہینہ، آج 7 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور 23 دن باقی ہیں، ان 23 دنوں میں ایک معمول بنائیے، اپنی فیملی میں، گھر میں سیرت کی کتاب کا 1 صفحہ یا آدھا صفحہ ضرور پڑھیے۔ اگر گھر میں کتاب نہیں ہے تو کتاب کو خریدیے، اور آدھا صفحہ یا 1 صفحہ کم از کم اپنے گھر میں، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنی اہلیہ کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے 1 صفحہ یا آدھا صفحہ لازمی پڑھیے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانکاری ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ چلے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پتہ چلے گا۔ ایک چیز تو یہ کیجئے۔ دوسری، کم از کم اس ربیع الاول میں 1 سنت پر لازمی عمل کیجئے۔ یہ کم از کم 1 سنت پر لازمی عمل کیجئے۔ اگر 1 سنت پر بھی عمل کیا تو یقین جانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول بن جائیں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہم جب مر جائیں ہمیں جنت میں داخل کر دینا۔ 1 سنت بہت ساری سنتوں پر عمل کا ذریعہ بنے گا، اور ان سنتوں پر عمل یہ انسان کی سنتوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور سنتوں سے محبت پیغمبر سے محبت ہے، جس طرح حدیث میں ذکر ہے، اور پیغمبر سے محبت کو ہی اردو میں عاشق رسول ہونا کہتے ہیں۔ جو پیغمبر کی سنت یا پیغمبر سے محبت کرتا ہے صحیح معنوں میں، اس کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ تو اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سنت پر بھی ہم یہ کم از کم یہ عزم کر لیں کہ 1 سنت پر عمل کریں گے، اور سیرت کی کتاب خریدیں گے،
اور اس کا ایک صفحہ یا آدھا صفحہ اپنی فیملی میں سارے گھر والوں کو بٹھا کر ہر ربیع الاول کے مہینے میں یہ اپنے گھر کی حد تک، یا اپنی ایک انسان اگر گھر کی حد تک نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی ذات کی حد تک تو کر سکتا ہے، سیرت کی کتاب کا ایک صفحہ اور ایک سنت، یہ 2 چیزیں کر لیجئے۔ یقین جانیے اگر یہ 2 چیزیں کسی بھی انسان نے کی، میں امید کرتا ہوں بلکہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ عاشق ایک دن صحیح معنوں میں عاشق رسول بھی بنے گا، اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اس کی بخشش بھی ہوگی اور وہ جنت کا وارث بھی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔